from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. صاحبوں، میں ذکر احمد مختار کرنے والا ہوں. میں ذکر احمد مختار کرنے والا ہوں. تم اپنی ذوق سماعت کو باوضو رکھنا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، میں ان کا ذکر کرنے جا رہا ہوں. ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. بھارت نے ایک دفعہ پھر رحمت للعالمین تاجدار مدینہ خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے. نور پور شرما بھارتیہ جنتا پارٹی کی اہم رکن ہیں. ان کے یوتھ ونگ میں بہت ایکٹیو رہی. 2015 میں یہ وزیر اعلیٰ کیجریوال کے مقابلے میں تاریخی شکست بھی کھا چکی ہیں، اور ان کے ساتھ شریک جرم ہے جندال نامی دوسرا فرد. اچھا، یہ واقعہ فریڈم آف اسپیچ کا معاملہ نہیں ہے. یہ بے خبری سے اس کا تعلق نہیں ہے کہ ہم کو خبر ہی نہیں تھی کہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور ان کے متعلق ایسا بیان دینے سے ایسا ہوتا ہے. نہیں، یہ اگنورنس ہے، یہ بے خبری کا معاملہ نہیں ہے. یہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ مسلمانوں کو کس درجہ عزیز ہیں، اور ان کی شان میں گستاخی کر کے ان کو شہرت ملے گی، مسلمانوں کو تکلیف پہنچے گی، بھارتیہ جنتا پارٹی کا ووٹ بینک مضبوط ہوگا. بی جے پی مسلمانوں کے ذریعے نفرت پھیلا کر اپنی پارٹی چلاتی ہے اور مال بناتی ہے. یہ ساری باتیں یہ جانتے ہیں، یہ خاتون بھی جانتی ہے. اچھا، خوشی کی اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس مرتبہ عرب ممالک کی طرف سے بہت تیز اور بہت اسٹرانگ ریئیکشن سامنے آیا ہے. اچھا، عرب کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سوتے رہیں گے، آپ انہیں جگا نہیں سکتے، کوئی نہیں جگا سکتا ان کو، اور اگر یہ جاگ گئے تو پھر آپ انہیں روک نہیں سکتے. آپ کی کوئی سازش، کوئی چیز، کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکتی. اچھا، انہوں نے جو کام کیا ہے، ایک اچھا کام یہ کیا ہے کہ انہوں نے پہلے اسٹیپ نمبر 1 میں انہوں نے سفارتکاروں کو بلایا، قطر نے، کویت نے، اور یہ ایجپٹ بھی اس میں شامل ہیں، اور انہوں نے ان کو سفارتکار کو کہا کہ دیکھیے یہ زیادتی ہو رہی ہے، آپ اس کو، یہ بیٹر سٹاپ اٹ، اس کو یہاں پہ روکیے. اچھا، دوسرا اسٹیپ جو ان کی طرف سے دیکھنے میں آیا ہے وہ عوام کی طرف سے دیکھنے میں آیا ہے. قطر کویت کی حکومت کی طرف سے نہیں، سعودیہ کی طرف سے نہیں، وہ عوام نے ان کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنے کا کام شروع کر دیا ہے، اگرچہ وہ بڑا ابھی ہلکا سا کام ہے. تیسرا جو قدم ہوگا وہ بہت زیادہ ایفیکٹو ہوگا کہ اگر بی جے پی نے اپنی پالیسیز نہیں بدلی، مسلمانوں کا قتل عام جاری رکھا، تو یہ ان کی لیبر جو ہے ساری واپس کریں گے، اور یہ ایک اتنا بڑا ٹول ہوگا کہ پھر جنگ کی ضرورت نہیں رہے گی. ساری لیبر واپس کر دیں، کیونکہ بنیے کو جب فائنینشلی ذرا کک پڑے تو ان کا کپ ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا، اہم بات یہ ہے کہ نور پور شرما اور جندال کو جھوٹ موٹ پارٹی سے نکال دینا کہ ہم نے ان کو پارٹی سے نکال دیا ہے، یہ از ناٹ گڈ انف. ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹیے، ان پہ مقدمہ چلائیے اور سزا دیجیے، تاکہ پھر یہ دوبارہ ایسا واقعہ نہ ہو، دوسرے اس سے سبق حاصل کریں. وہ کہتے ہیں نا، یو ڈونٹ کریکٹ دا مین یو ہینگ، یو کریکٹ ادرز بائی ہیم. سزا وہی اچھی ہوتی ہے، ورنہ ڈھیلی ڈھالی سزا جو ہوتی ہے وہ بہت بری چیز ہے. وہ مزید لوگوں کو اکساتی ہے کہ تم یہ کر لو، کوئی خاص سزا نہیں ملے گی، صرف پارٹی سے نکالیں گے، تم بھی جا کے کچھ ایسی حرکت کر لو. تو یہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے جو چھوٹی موٹی سزا ہوتی ہے. سزا دے، ایک دفعہ دے، اتنی بھرپور سزا دے کہ پھر دوبارہ کسی دوسرے کی ہمت نہ پڑے. یہ اہم بات ہے. اچھا، شارٹ ٹرم پہ تو میں نے آپ سے بات کی کہ ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹیں، مقدمہ چلے اور باقاعدہ ان کو سزا دی جائے، یہ شارٹ ٹرم ہے. اچھا، لانگ ٹرم
پہ ذرا سا سوچئے، فکر کیجئے. دیکھیے جدید دور کے تالے جو ہیں وہ جدید دور کی چابی کنجیوں سے کھلیں گے. نئے طریقے سے آگے بڑھیے، نئی سوچ اور نئے طریقے سے مسائل کو حل کیجئے. چیلنج them intellectually and academically. بڑے پیمانے پہ یہ لانگ ٹرم سولوشن ہے. مثلا عرب ممالک فائنانس کر کے مذہب، احترام اور مذہب کی ضرورت، اس پہ مختلف کانفرنسز منعقد کرے کہ مذہب کس طریقے سے ہیلپ کر سکتا ہے دنیا میں، مذہب کس طرح سے ہیلپ کر سکتا ہے دنیا میں امن قائم رکھنے کے لیے. دعویٰ تو ہر مذہب یہ کرتا ہے نا کہ وہ امن پسند ہے، سب کہتے ہیں، لیکن اس کی جو اپلیکیشنز ہوتی ہیں اپنے اپنے مذاہب کی وہ اپلائی نہیں کرتے ہیں. اس کی ضرورت ہے. مذہب سب کے اچھے ہوتے ہیں. اسلام تو کہتا ہے لکم دینکم ولی دین، مجھے میرا مذہب، تمہیں تمہارا مذہب. یہ نہیں کہتا کہ جاؤ لڑو جھگڑو. کہیں پہ بھی اسلام میں یہ نہیں ہے کہ زور زبردستی. بہت ساری آیات ہیں اس سلسلے میں کہ کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ ضروری ایسا کریں، لڑائی جھگڑا کریں، اس کی نہیں. ہاں کوئی کر دے پھر اسلام کہتا ہے کہ پھر اس سے تم مقابلہ کرو. اچھا، اس پہ سارا سال جو ہے اس ٹاپک پہ کانفرنسز ہونی چاہیے، خاص کر کے ہندوستان میں اور بی جے پی کے گڑھ میں، تاکہ ان کی سمجھ میں آئے. پوائنٹ نمبر 2، سیرت مبارکہ پر ہندی زبان کے اندر جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ کتابچے جو ہے ہندی زبان کے اندر وہ پرنٹ کیے جائیں. چھوٹے چھوٹے سے جو ڈرامہ ہیں یا کہہ لیجئے وہ ٹیزنگ ایڈز جس کو ہم کہتے ہیں، آئی شوڈ ناٹ یوز دا ورڈ ٹیزنگ، جو چھوٹے چھوٹے سے 2 منٹ کی جو بات ہوتی ہے، 1 منٹ کے جو ایپیسوڈ ہوتے ہیں، ایسے ایپیسوڈ بنائے جائیں صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے متعلق. اچھا، پھر ان کے کردار کو اجاگر کیا جائے کہ ان کی کیا شخصیت تھی. دیکھیں نا یار، ان کی تو وہ شخصیت ہے جو اگر ان کو پتہ چل جائے کسی بھی آدمی کو، کسی مذہب کے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے لگتا ہے، جس نے حقیقت جان لی. بھئی طائف میں آپ پر پتھر برسا رہے ہیں، آپ کھڑے ہیں اور نالین شریف میں خون ٹپک رہا ہے اور بھرتا چلا جا رہا ہے. جبرائیل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ حکم دیں تو یہ جہاں آپ کھڑے ہیں اور یہ قوم جو تنگ کر رہی، دونوں پہاڑوں کو پیس کے اس قوم کو مار دیں. وہ انتہائی شفیق انسان کہتے ہیں کہ نہ ان کو مت مارو، یہ جانتے نہیں ہیں، یہ ایک دن مسلمان ہو جائیں گے، ان کا کوئی وہ فائدہ ہو جائے گا. اتنا شفیق انسان لہو لہان ہونے کے بعد جو یہ بات کرے، ساری زندگی سارے کام دیکھیں، یہ بتانے ضروری ہیں کہ وہ ایک ہندو کہہ لیجئے، ایک کافرہ کہہ لیجئے، جو روز پھینک رہی ہے کوڑا آپ پر، اور آپ جا کے پوچھ رہے ہیں آج کوڑا نہیں پھینکا تم نے؟ وہ میں بیمار ہوں، وہ کہتی ہے ارے آپ بیمار ہیں، لائیے جلدی سے دوا لے کر آئیں گے. یار آپ اس شخص کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. ذرا سوچئے کہ جو اتنا رحیم ہے، جو اتنا شفیق ہے. حضرت بلال کا قصہ آپ سب کو پتہ ہے نا کہ آپ وہاں سے گزرتے تھے تو رونے کی آواز آتی تھی. ایک آدمی چکی پیس رہا ہے تو آپ گئے، آپ نے دیکھا تو اس نے بتایا کہ یہ میرا جو ہے مالک، یہ مجھ سے دن میں کام کراتا ہے کھیتوں میں، اور رات کو مجھ سے کہتا ہے چکی پیسو، میں تھک جاتا ہوں، میں سو نہیں پاتا. تو آپ نے کہا تم دور ہٹو. وہ مسلمان نہیں تھے، کہا دور ہٹو، میں چکی پیستا ہوں، تم سو جاؤ. جب کئی دفعہ ایسا ہو چکا تو ایک دن اس نے پوچھا آپ کون ہیں، آپ میرے ساتھ ایسا کرتے ہیں؟ تو آپ نے بتایا کہ میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر وہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے. مطلب بے پناہ یہ ساری سٹوریز بتانے کی ضرورت ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افکار کیا تھے، صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے. اچھا، یہ کام بڑا ضروری ہے، یہ کرنا چاہیے، بتانا چاہیے. اچھا، جو اچھے ہندو ہیں ہندوستان میں، ان کو جگانا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے بتائیں. میں بحیثیت مسلمان کہوں گا نا تو زیادہ اثر نہیں ہوگا. وہ جو پڑھا لکھا ہندو ہے وہ خود کہے کہ بھائی لوگوں کو سمجھائے مسلمانوں کو قتل کرنا رام کی نہیں، مودی کی تعلیم ہے. رام نے تو کسی مذہب کے لوگوں کو بھی مارنے سے منع کیا تھا. یہ رام کی وہ نہیں ہے، یہ اپنی سیاست وہ کرتے ہیں. اب دیکھیں نا، اکثر ہندوستان میں مسلمانوں کو مارتے ہوئے کہتے ہیں کہ جے شری رام کا نعرہ لگاؤ. آپ نے کبھی کسی ایک اسلامی ملک میں دیکھا ہے کہ کسی ہندو کو پکڑ کے مار رہے ہوں، کہہ رہے ہوں اللہ اکبر کا نعرہ لگاؤ؟
کتنا بڑا فرق ہے، چھوٹا سا حادثہ ہے لیکن اس میں جھانک کے دیکھیے تو فلسفیکلی اتنا بڑا آپ کو نیا ایونیو نظر آئے گا۔ عالمی سطح پہ عمران خان کی جو سوچ ہے اس کو اپلائی کرنا چاہیے، یونائٹڈ نیشن میں جانا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ دیکھیے یہ اتنا قتل کیا ہے انہوں نے مسلمانوں کا، اور یہ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کر رہے ہیں، اور آپ نے قرارداد پاس کی تھی، آپ ان کے خلاف ایکشن لیں۔ اچھا، دوسری طرف ہمارے شہباز شریف صاحب کو بڑی جلدی ہے بھارت سے ٹریڈ کرنے کی، جتنی جلدی ہے نا ٹریڈ کرنے کی اتنی جلدی اس معاملے میں بھی دکھائیے، ان سے یہ ریکویسٹ کرنی چاہیے۔ آخر میں میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں سلام کے چند اشعار آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، امید ہے کہ آپ پسند کریں گے۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پہ جاڑوں میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھرائے، سلام اس پر کہ جس نے بروں کو فرمایا یہ میرے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے بروں کو فرمایا یہ میرے ہیں، سلام اس پر جو امت کے لیے دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود و سلام میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آج تک جنہوں نے کسی مذہب کی توہین نہیں کی، کبھی پریچ نہیں کیا کسی مذہب کو برا کہنے، کبھی توہین ہی نہیں کی کسی کی، جس نے بروں کو فرمایا یہ میرے ہیں، جن کے پاس یہودی آئے، عیسائی آئے، کافر آئے، اپنی امانت رکھ کے دے کے گئے، اور ان کو صادق اور امین کا لقب مسلمان نے نہیں یہودیوں نے دیا تھا۔ پناہ لینے جب کافر آتے تھے اور جس انداز سے آپ ان کو بچاتے تھے، کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ کلمہ پڑھ لو یا میرے اس کے مذہب پہ آ جاؤ، نہیں، اس کے بعد چھوڑ دیتے تھے کہ جاؤ۔ ان کی شان میں گستاخی کرنا بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ اب چونکہ میں مسلمان ہوں تو میں آپ سے کہہ دوں کہ بدنصیبی کی بات ہے تو آپ اس کو زیادہ ویلیو نہیں دیں گے، نہیں، یہ اوبیس بات ہے، لیکن آپ کو زندگی میں احساس ہوگا، اور جس کو احساس ہو جاتا ہے پھر وہ راہ راز بھی پا جاتا ہے۔ میرا پیغام، میری بات، میری آواز اگر آپ کے بھی من کی آواز ہے تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو لوگ ہمارا پروگرام ہندوستان میں دیکھتے ہیں تو وہ ہندو دوستوں کو ضرور بھیجیں کہ بھئی ہمارا موقف یہ ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، مجھے اپنے خیالات سے، اپنے کمنٹ سے ضرور نوازیے گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔